اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون، آپ کے گھر کو برکت اور آپ کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے؟ تو محرم کے ان بابرکت ایام میں اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کیجیے۔ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے اعمال جانیں گے جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے چاہیے۔ آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آگے صحیح احادیث، ایمان افروز واقعات اور مسنون دعاؤں کا بھی ذکر ہوگا۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر نیا سال اپنے رب کی اطاعت، توبہ، استغفار اور نیک اعمال کے ساتھ شروع کرنا چاہیے۔ اسلام کسی مخصوص تاریخ کو غیر ثابت فضیلت نہیں دیتا، بلکہ پورے سال اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ذکر کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں محرم میں نیکیوں کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں اپنے دل کا محاسبہ کرے، نمازوں کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت بڑھائے، استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا وعدہ ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اسے یاد فرماتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب ہر راستہ بند نظر آئے تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے انتہائی مشکل حالت میں اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں نجات عطا کی۔ یہ ہر مومن کے لیے امید کا پیغام ہے کہ اخلاص کے ساتھ کی گئی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے شدید آزمائش میں بھی صبر اور دعا کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کو پسند فرمایا اور انہیں شفا اور نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہی مومن کا بہترین راستہ ہے۔ محرم کے یہ مبارک دن ہمیں یہی پیغام دیتی ہیں کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، ذکر، دعا، استغفار اور نیک اعمال سے روشن کریں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب انسان اپنی زندگی پر غور کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت عارضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کا ذکر اور اس پر بھروسہ ہمیشہ باقی رہنے والا خزانہ ہے۔ محرم الحرام ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ سال کا آغاز اپنے رب کی اطاعت، توبہ اور اصلاح نفس سے کیا جائے۔ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو اس کی زندگی میں سکون، امید اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دلوں کا حقیقی سکون نہ مال میں ہے نہ شہرت میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اپنے رب کا ذکر کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی ذکر اور دعا کی تلقین فرماتے تھے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے پاس یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ کتنی عظیم خوشخبری ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو رب کریم بھی اسے اپنی رحمت کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور جو ذکر نہیں کرتے ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ ذکر الہی دل کو زندہ کرتا ہے اور ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجلس تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ ایسی مجلس پاتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو وہ اپنے پروں سے اسے ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ اپنے گھروں کو بھی ذکر، قرآن کی تلاوت اور دعا سے آباد رکھیں۔ ایک ایمان افروز واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ غار ثور میں جب دشمن بہت قریب پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ الفاظ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھے بلکہ ہر دور کے مسلمان کے لیے پیغام ہیں کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں صبر، دعا اور اللہ پر اعتماد کا سبق دیتی ہے۔ سخت آزمائش کے باوجود انہوں نے اپنے رب سے امید نہیں چھوڑی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں شفا اور نعمتیں عطا فرمائیں۔ اسی لیے محرم کے ان مبارک دنوں میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، کثرت سے استغفار کریں، درود پاک پڑھیں اور اپنے رب سے اخلاص کے ساتھ دعا کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب اس گفتگو کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جس کا بہت سے لوگ انتظار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اہم بات یاد رکھیں کہ اسلام میں 25 محرم کے لیے کوئی مخصوص وظیفہ یا مخصوص تعداد ثابت نہیں، البتہ ہر دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، دعا مانگنا اور اس کے خوبصورت ناموں کے ذریعے سے پکارنا قرآن و سنت سے ثابت اور باعث اجر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہیں، لہٰذا ان ناموں کے ساتھ اسے پکارو۔ اسی لیے اگر آپ محرم کے ان بابرکت دنوں میں اپنے رب کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ یا اللہ یا رحمان کہہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں اور ان کے ذریعے دعا کرنا مشروع ہے۔ ذکر اور دعا کا طریقہ اگر ممکن ہو تو باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھیں، چند لمحے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل میں تازہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، پھر عاجزی کے ساتھ یا اللہ یا رحمان کہتے ہوئے اپنے رب سے اپنی جائز حاجات مانگیں۔ آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھ کر دعا مکمل کریں۔ دعا میں اپنے لیے، اپنے والدین، اہل خانہ، اولاد، تمام مسلمانوں اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیر مانگے۔ رزق اور بے نیازی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول یہ دعا پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ،
اپنے حلال کے ذریعے مجھے حرام سے کافی کر دے اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔ اسی طرح قرآن کریم کی یہ جامع دعا بھی کثرت سے پڑھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یاد رکھیں، دعا کی قبولیت صرف الفاظ یا تعداد پر نہیں بلکہ اخلاص، حلال رزق، توبہ، نماز کی پابندی اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے سے وابستہ ہے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں یہ معمولات شامل کریں۔ 5 وقت نماز باجماعت جہاں ممکن ہو، صبح و شام کے مسنون اذکار، روزانہ استغفار اور درود شریف، قرآن کریم کی تلاوت، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی، حسب استطاعت صدقہ و خیرات، یہ وہ اعمال ہیں جن کی ترغیب قرآن و سنت میں دی گئی ہے اور جو ایک مومن کی روحانی زندگی کو مضبوط کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا راستہ کسی مخصوص تاریخ یا غیر ثابت شدہ وظیفے میں نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت، دعا، ذکر اور نیک اعمال میں ہے۔ محرم الحرام کا ہر دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے، اس لیے اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت ہر پریشان حال انسان کے لیے امید کا پیغام ہے کہ تقوی، دعا اور اللہ پر توکل کبھی ضائع نہیں جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی زندگی میں استغفار، درود شریف، قرآن کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو مستقل معمول بنائیں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو دل کو سکون، گھر کو برکت اور زندگی کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ یا اللہ اور یا رحمان کہہ کر اپنے رب کو پکارتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم اسماء الحسنہ کے ذریعے دعا ہے جو قرآن کی تعلیم کے مطابق مشروع ہے، لیکن اس کی قبولیت کا دار مدار اخلاص، یقین، حلال کمائی، نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ہے، نہ کہ کسی مخصوص تاریخ یا غیر ثابت شدہ تعداد پر۔ اپنے لیے، اپنے والدین، اولاد، اہل خانہ، دوستوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کی دعا کریں۔ دوسروں کے لیے کی گئی دعا بھی عظیم اجر کا سبب بنتی ہے۔ اے اللہ، تو رحمان و رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہمیں اخلاص، تقوی اور استقامت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری رزق میں برکت عطا فرما، ہماری جائز حاجات پوری فرما، ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، ہماری اولاد کو نیک، صالح اور دین پر قائم رکھ، بیماروں کو شفا، مقروضوں کو آسانی، بے روزگاروں کو حلال رزق اور پریشان حال لوگوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کریم سے محبت کرنے والا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والا، سچا امانت دار اور تیرے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والا بندہ بنا۔ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔